السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دارالحکم اسکول غوری ٹاؤن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جماعت ششم کی اسلامیات مطالعہ اسلام۔ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں گے، اس کے بعد اپنا سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل کے ساتھ ماننا اور اس پر پختہ یقین کرنا۔ مسلمان کلمہ شہادت میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ پیارے بچوں، اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پانی نازل کیا ہے، جو پانی ہمیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ تو اس پانی پہ کبھی غور کیا ہے؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے، یعنی خود پانی وہاں سے بادلوں سے برسا کے لائے ہو، یا پھر اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں کس طرح کی سہولیات، آسانیاں فراہم کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے اس میں بہت ساری تحقیق کی ہے۔ پانی کی اس زبردست نظام کو ان نے جان لیا ہے، اس کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نظام کو دور آب کا نظام کہتے ہیں۔ آب کہتے ہیں پانی کو، اور پانی کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں، تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ اب بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جو ہے جذب ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی ندی نالوں کی صورت میں بہتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اب زمین میں جذب شدہ پانی جو ہے اس کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ بعض ہم بورنگ کے ذریعے سے نکالتے ہیں، بعض جگہوں پہ چشمے بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہم مختلف زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں، کھانے کے لیے، نہانے کے لیے، وضو کے لیے، یعنی ہر چیز کے لیے ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو پانی کے بغیر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے اس نظام کا ذکر کیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود، یعنی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں باہری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے، اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ یعنی خشک زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس جگہ کو ہرا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی چیز یعنی کیسی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے مخفی ہو یا پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ یعنی وہ سارے کے سارے کام بغیر کسی کی مدد کے کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پانی جو ہے 2 گیسوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، ایک آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان دونوں گیسوں سے مل کر پانی بنتا ہے۔ اب پانی کے بغیر کسی چیز کا بھی زندہ رہنا مشکل ہے، یعنی چرند پرند ہوا جتنی، یعنی کہ چرند پرند انسان حیوان جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں جاندار چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ ساری کی ساری یعنی ان کی زندگی پانی کے اوپر میسر ہے، یعنی پانی کے بغیر ان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے اس میں بک ورک آپ لوگوں نے اچھی طرح سے حل کرنا ہے، اور جو آنسر کویسچن ہیں، شارٹ جو کویسچن ہیں، مختصر سوالات جو ہیں، وہ سوالات آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے خشک کر کے صاف ستھرا کر کے کام نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔